الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو بھائیو، آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ کوئی کتاب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے کہ نہیں، اس کی ایک دلیل یہ ہے. یہ بات پتہ کرنے کے لیے ایک بات آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب سے پہلے جو کتاب آئی ہے اس کے اندر بعد میں آنے والی کتاب کے لیے کچھ میسج ہے. تورات پہلے آئی ہے، اس کے اندر ایک میسج اللہ نے بھیج دی کہ بعد میں ایک کتاب اور آنے والی ہے، اس کا نام انجیل ہے. اور اسی طریقہ سے انجیل کے اندر ایک میسج اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بعد میں قرآن الکریم آنے والی ہے، یا کوئی اور کتاب یا کوئی اور ایک میسنجر، ایک نبی آنے والا ہے. اس لیے
سورۃ البقرہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن الکریم آخری کتاب ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن شروع سورۃ البقرہ میں پہلی پیج کے اندر ایک آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مومنین کی، متقی لوگوں کی علامت یہ ہے، نشانیاں یہ ہے، ایک نمبر تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی باتوں پر ایمان لے آئے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناهم ينفقون، اسی طریقہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک علامت یہ بھی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ان کا ایمان ہے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر، اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد جو کتاب آئے گی اس پر بھی ان کا ایمان ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن الکریم کے اندر آپ کو کسی بھی جگہ پہ یہ بات نہیں ملے گی جس میں یہ اشارہ مل سکتی ہے کہ بعد میں بھی ایک نبی آنے والے ہیں، یہ بعد میں بھی ایک کتاب آنے والی ہے۔ اس طرف کسی قسم کی اشارہ قرآن کریم میں نہیں ہے، اور اللہ کا اصول یہی تھا۔ اب تورات کو لے لیں گے، انجیل کو لے لیں گے، اس کے بعد قرآن شریف آئی ہے، یہ کوئی کتاب کی سچائی کے لیے، اور کوئی نبی سچے ہے، کوئی کتاب سچی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے جو کتاب آئی ہے اس کے اندر اشارہ ملے گا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور آنے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ فرماتے ہیں، پہلے تو بات یہ گئی ہے کہ تورات کے اندر زنا کی سزا یہ ہے، جو سزا ایگزیکٹلی قرآن الکریم کے اندر ہے۔ ایک آدمی کسی کو قتل کیا ہے، اس قاتل کی سزا وہی ہے جو آپ کی قرآن شریف کے اندر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، موسیٰ علیہ السلام گئے، تورات نازل ہو گئی، اور اس تورات کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں جو نبی آئے ہیں ان کے زمانہ میں، بعد میں جتنے انبیاء آئے ہیں، یہ سارے کے سارے تورات کے ذریعہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، جب یہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء آئے ہیں یہ سارے گزر گئے، اور اللہ نے یہ چاہا کہ اب پھر دوبارہ ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے، ایک نئے رسول کی ضرورت ہے، تو اللہ نے فرماتے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان نبیوں کے بعد، ان انبیاء کے بعد ہم نے بھیجا،
کس کو بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھیجے. اور عیسیٰ کون ہے؟ ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے. ان کو ہم نے بھیجے. اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کو بھی ہم نے یہ کہا کہ تم تورات کے ذریعہ فیصلہ کرو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے. اس کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلی کتاب کے ذریعہ فیصلہ کیا، ایسے نہیں کہا، کیونکہ ایک رسول کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی کتاب کے مطابق وہ فیصلہ کرے. ہاں، اگر اس پہلی کتاب کے اندر کوئی حکم ایسا ہے جس بعد میں آنے والی کتاب کے اندر بھی وہ حکم رکھا ہے، اللہ نے اس کو منسوخ نہیں کیا، اس کو باطل نہیں کیا، تو پھر الگ بات ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فیصلہ کیا ہے. تورات کے اندر یہ فیصلہ تھا کہ زنا کے لیے یہ سزا ہے، قرآن شریف کے اندر بھی وہی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن الکریم کے مطابق فیصلہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تورات کے مطابق فیصلہ کرے. ہاں، چونکہ قرآن نے اس شریعت کو، تورات کے اندر جو شریعت تھی، شریعت کا ایک حصہ یہ تھا، اور اس کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا، باطل نہیں کیا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرنا یہ تورات کے مطابق بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ حکم اس کے اندر بھی ہے. ایسے بہت سارے ہیں. تو میرا اصل میں بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے کتاب ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے کتاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ دیکھو تورات کے اندر جو بات ہے قرآن کے اندر بھی وہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی سورس سے آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے بھیجا ان نبیوں کے بعد عیسیٰ کو، جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اچھا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، یہ تورات جو ان کے پاس تھی، بنی اسرائیل کے پاس، اس تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ جو تورات آئی تھی تمہارے پاس، جو کتاب تمہارے پاس آئی تھی وہ سچی کتاب ہے. اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جبکہ تورات سچی کتاب ہے تو عیسیٰ کو بھی چاہیے اس کے مطابق حکم اور فیصلہ کرے. نو، اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، تصدیق تو کی ہے کہ وہ کتاب سچی تھی، لیکن میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم بھی اس کے مطابق فیصلہ کرو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے کتاب دی، اس کتاب کا نام انجیل ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور وہ کیسی کتاب ہے؟ فِيهِ هُدًى، اس کے اندر ہدایت ہے. وَنُورٌ، جس طریقے سے اللہ نے پہلے یہ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات نازل کی، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، سیم چیز، جو چیزیں، جو ہدایت تورات کے اندر تھی، جو نور تورات کے اندر تھا، سیم اس انجیل کے اندر بھی وہی ہدایت ہے اور وہی نور ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، صرف یہ بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
دنیا میں آ کر اپنی زبان سے لوگوں سے یہ کہا کہ سنو تورات سچی کتاب ہے، اتنی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کتاب انجیل میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ کتاب بھی یہ تصدیق کرتی ہے کہ تورات سچی کتاب تھی۔ تو دونوں کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کے آئے تھے، اس کتاب جو انجیل، وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ تورات سچی اللہ کی طرف سے کتاب تھی۔ وَهُدًى، اور یہ کتاب یعنی سچا راستہ اور سچی چیزوں کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ وَمَوْعِظَةً، اور اس کے اندر نصیحت ہے للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ بات پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آتی ہے، اور بہت ساری کتابیں آئی ہیں، تو ان تمام کتابوں کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے جو کتاب آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور اس کے بعد میں جو کتاب آنے والی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات کا اشارہ کتابوں میں ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل بما انزل اللہ فی۔ دیکھیے اس بات کو اللہ کس طریقے سے صاف کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو کتاب آئی تھی تورات وہ سچی کتاب تھی۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کے آئی ہے اس کتاب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ تورات سچی کتاب تھی۔ تو اب تو یہ چاہیے تھا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرے۔ جس طریقہ سے ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے تم یہ کہتے ہو کہ تورات اللہ کی طرف سے سچی کتاب تھی، انجیل اللہ کی طرف سے سچی کتاب تھی، تو پھر تم کیوں نہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو؟ تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کلیئر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات اتنی تو صحیح ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تورات یہ سچی کتاب تھی، انجیل سچی کتاب تھی، لیکن ہم فیصلہ کرنے نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ انجیل والوں کو یہ چاہیے، وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے انجیل ملی ہے، یعنی کرسچن لوگوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ کتاب ملی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ یہ فیصلہ کرے۔ کیسے فیصلہ کرے؟ بما انزل اللہ فی، اللہ نے انجیل کے اندر جو احکام نازل فرمایا ہے اس احکام کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ وہ کبھی ایسے نہ کرے کہ تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے، ان کو ایک نئی کتاب اور ایک نئی شریعت ملی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بعد میں یہ تمام بات اللہ یہاں پہ لائی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اور آپ کو بھی یہ کتاب ملی ہے اللہ کی طرف سے، کتاب قرآن الکریم۔ تو آپ کو بھی چاہیے، اگرچہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہے، اور آپ کی امت کو بھی آپ نے یہ کہا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم یہ کہو کہ عیسیٰ اللہ کی طرف سے رسول تھے، اور اللہ کی طرف سے جو انجیل آئی تھی وہ سچی کتاب تھی۔ تمہارے لیے تو ضروری یہ ہے، لیکن بات ایک یاد رکھنا، تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ تم اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔
فیصلہ تمہارا قرآن کریم کے مطابق ہوگا. یہ اللہ کو بتانا مقصد ہے. اللہ ہمیں سامنے یہ بات آئے گی. اب یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. یہ ایک کامن کوشچن ہے سب کو. جو لوگ جن کو شریعت کے بارے میں علم نہیں ہے, جو شریعت جانتے نہیں ہیں, نارمل پیپل ہے, ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے وہ بھی سچی کتاب ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کتابوں پر ایمان لائیں, تو پھر کیوں نہ ہم اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں, یا کیوں نہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نصارہ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں, ایمانی بھائی ہیں, یہود بھی ہماری ایمانی بھائی ہیں. ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ایک ہی سورس سے آیا, اور ہم آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے, نبی بھی سچے ہے, رسول بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات الگ ہے, لیکن فیصلہ کیا ہوگا قرآن الکریم کے مطابق ہوگا. اس لیے یہ کتاب سچی تھی اور سچی کتاب ہے, لیکن اس زمانے کے لیے نہیں ہے. وہ زمانہ پہلے گزر گیا. وہ نبی تھے, ان کی شریعت بھی سچی شریعت ہے, وہ بھی نبی بھی سچے ہیں, لیکن ان کی شریعت ابھی نہیں چل سکتی. جس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا لاسٹ ویک کہ دنیا میں بھی ایسے قانون میں چلتا ہے کہ آج ایک قانون ہے, بعد میں پتہ چلا کہ وہ قانون اب نہیں چل سکتا تو اس کو چینج کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایسے کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب جس نے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اب یہ آدمی فاسق ہو گیا. فاسق کا مطلب تو ایک ہوتا ہے کافر, فاسق کا ایک مطلب ہوتا ہے گناہگار. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم اگر تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے اور قرآن الکریم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اتنا ہے کہ ہمارا ایمان تو صحیح ہے لیکن ہم گناہگار بنیں گے. گناہگار تو ہم ایسے بھی ہیں, تو فیصلہ ہم تورات کے مطابق کر لیتے ہیں. ایسے بھی کہہ سکتے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے ورڈ استعمال کیا فاسق, اور فاسق کا مطلب ہوتا ہے گناہگار ہے. اس کا مطلب یہ کافر نہیں ہے. تو اب اگر کوئی آدمی, کوئی مسلمان, کوئی مومن جو قرآن کریم کے اوپر ایمان ہے لیکن اگر وہ فیصلہ مانے تورات کا, انجیل کا, تو وہ کافر نہیں بنے گا, وہ تو فاسق ہے. نہیں کہہ سکتے. اس لیے اللہ نے بات یاد رکھنا, بعض دفعہ قرآن الکریم کے اندر ایک ورڈ کا معنی دو ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس ورڈ کا معنی اس جگہ پہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے, اگر اس بات کو آپ سامنے رکھیں گے, بعد میں جو باتیں آ رہی ہے اس کو اگر سامنے رکھیں گے, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کا مطلب یہاں پہ کیا ہے. تو فاسق کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. چونکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی کتاب قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرو. اگر نہیں کریں گے تو یہ کافر بن جائیں گے. یہ بات پہلے جو باتیں گئی ہیں اس سے پتہ لگا. اس لیے اس جگہ پہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ نے کہا. اچھا تو پھر اللہ کافر کیوں نہیں کہا؟ پھر کافر بھی کہہ سکتے تھے, لیکن اللہ اس میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں جیسے ہم مسلمان ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہم جیسے لوگ قرآن کو اللہ کی طرف سے کتاب بھی مانتے ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی بھی مانتے ہیں، لیکن گناہ گار ہیں۔ ہر کام میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے نہیں پاتے، جیسے ہماری سچویشن ہے، ہماری زندگی میں کیا ہم ہر کام میں اللہ کی کتاب کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کا ایمان اس کتاب پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا ایمان ہو، کمزوری کی وجہ سے اگر وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اگر قرآن الکریم کو فیصلہ کے لیے نہیں مانے تو اس سے کافر تو نہیں بنے گا، یہ فاسق بنے گا، گناہ گار بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ اگر کوئی آدمی نبی کو بالکل نہیں مانتے اور قرآن الکریم کو بالکل نہیں مانتے اور اس کا ایمان یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اس کے دل کے اندر اس کا ایمان ہی نہیں، اس کو مانتے ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے یہاں پہ فاسقون کا مطلب کافر ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے نبی کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں اور کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کمزور ایمان والا، اس لیے ہر کام کا فیصلہ یہ قرآن الکریم کے ذریعہ نہیں کرتے، تو وہ آدمی گناہ گار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آدمی ایمان تو ہے لیکن صرف کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے وہ قرآن الکریم کو فیصلہ دینے والی کتاب نہیں مانتے یا قرآن الکریم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو یہ آدمی گناہ گار ہے جیسے ہم لوگ۔ اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، مسلمان کی حیثیت سے ایز اے مسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر کام اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ لوگ گناہ گار ہیں، اس لیے قرآن الکریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر کام دنیا کی زندگی میں ہر کام میں جب تک کہ اپنے نبی کو فیصلہ دینے والا نہ بنائے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو یہ فیصلہ دینے والا نہیں بنائیں گے اس وقت تک اس کے ایمان کامل نہیں۔ ایسے بہت سارے قصے آئے حدیث میں۔ آپ کو بات معلوم ہے نا کہ ایک منافق آئے، ایک مسلمان، دونوں آپس میں جھگڑا ہے، نبی کے پاس آئے، نبی نے فیصلہ جو ہے، نبی جو ہے ایک منافق اور ایک یہودی کافر آپس میں جھگڑا، اور نبی علیہ السلام نے چونکہ عادل تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ یہ چاہے آپ کے صحابہ چاہے آپ کے دشمن، اس میں فرق نہیں پڑتا، فیصلہ کرنے کے لیے جب آپ بیٹھیں گے تو فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اب انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی وجہ سے مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہونے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، اور یہ فیصلہ جو ہے
کافر کے موافق ہو گیا اور منافق جو مسلمان تھا ظاہری طور پر اس کے خلاف چلا گیا. کو معلوم ہے نا منافق تو منافق ہی ہوتا ہے, دیکھنے میں مسلمان ہے لیکن یہ کافر ہے, اس کو پسند نہیں آیا. اس نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نہیں مانتا. عمر کے پاس گیا تو عمر نے پوچھا تم کیوں آئے؟ تو جو کافر تھا اس نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے ایک فیصلہ کے لیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فیور میں فیصلہ کر دیا, اور یہ جو آپ کا مسلمان بھائی ہے یہ اس پر راضی نہیں ہے, اس لیے یہ آئے آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے. عمر نے کہا بیٹھو یا میں آ رہا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے پھر بعد میں کیا کیا؟ آیت نازل کہ جو آدمی آپ کو اپنی زندگی میں فیصلہ دینے والا نہ بنائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. فیصلہ آپ کا ہوگا, چونکہ آپ نبی ہے, آپ کے پاس شریعت ہے, آپ کے پاس کتاب ہے. اگر یہ آدمی نبی کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ. اہل الانجیل کا مطلب جو لوگ انجیل کو مانتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, کرسچن لوگ, ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ فی, بما انزل اللہ فی, اس کتاب کے ذریعہ, اس شریعت کے ذریعہ جو اللہ نے ان پر نازل کیا. اچھا آپ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ کرسچن لوگ جو اپنی انجیل پر عمل کر رہے ہیں صحیح ہے؟ اس زمانے کے لیے نہیں, اس زمانے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے, ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان اس انجیل کے ذریعہ فیصلہ کریں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اور ہم نے آپ پر بھی ایک کتاب نازل کی, یہ قرآن کریم, بالحق, سچائی کے ساتھ, اور یہ کتاب سچی ہے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, اور یہ کتاب بھی تصدیق کرتی ہے اس کتاب کو جو پہلے آئی, یعنی تورات اور انجیل. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, مہیمن کا مطلب نگہبان, حفاظت کرنے والا. اور یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے قرآن کریم, یہ کتاب پہلے جو کتاب گئی ہے تورات اور انجیل, اس کی حفاظت بھی کرنے والی ہے. حفاظت کیسے کرتی ہے؟ حفاظت ایسے کرتی ہے, آپ کو معلوم ہے وہ قصہ پہلے کیا کہ زنا کی سزا یہ ہے, قرآن الکریم کے اندر ہے, اور وہی سزا تورات کے اندر تھی, لیکن ان لوگوں نے اس کو چینج کر دیا, اور اس قرآن الکریم یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری کتاب کے اندر بھی یہی سزا تھی. تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے جو چیز ان لوگوں نے تحریف کر دی, جس کی حفاظت ان لوگوں نے خود نہیں کی, قرآن الکریم اس حکم کی حفاظت کی.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ تو ایسی کتاب ہے، آپ کے پاس جو کتاب ہے تو ایسی کتاب ہے جو کتاب صرف اپنی شریعت کی حفاظت نہیں کرتی، یہ تو آپ سے پہلے جو شریعت آئی تھی، آپ سے پہلے جو کتاب آئی تھی، اس کتاب اور اس شریعت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سے وہی بات آ گئی، پھر جب اتنی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ پہلی کتاب اس اچھی کتاب تھی تو پھر کیوں نہ فیصلہ کرے؟ اللہ فرماتے ہیں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لیکن فیصلہ آپ کریں اس کتاب کے ذریعہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کو آپ فالو نہ کریں۔ ان کی کتاب کے اندر تو یہ سزا تھی، لیکن یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، اور آپ کے پاس یہ لوگ آئے، آپ فیصلہ کریں ان کی خواہش کے مطابق۔ ان کی خواہش یہ تھی، یہ اس لیے آپ کے پاس آئے کہ آپ فیصلہ ایسا کریں جس سے ان کا جو آدمی جس نے زنا کیا ہے وہ بچ جائے، یہ ان کی خواہش ہے۔ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک رسول، ایک نبی، آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے مطابق آپ فیصلہ کریں، ایسا نہ کریں آپ۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ کے پاس حق آ جانے کے بعد اب آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم پہلی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، تم پہلی شریعت کو مانو، مناسب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہر قوم کے لیے، ہر طبقہ کے لیے میں نے بنایا ایک شریعت، شرعۃ، اور منہاجا طریق زندگی۔ ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک طبقہ کے لیے میں نے الگ الگ طریقہ زندگی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک طریقہ زندگی اللہ نے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے ایک طریقہ زندگی بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے لیے بھی میں نے ایک الگ طریقہ زندگی بنایا۔ تو اس لیے آپ کے پاس جو طریقہ زندگی ہے اس کو چھوڑ کر عیسیٰ کی طریقہ زندگی کو آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ موسیٰ کی جو طریقہ زندگی تھی اس کو اختیار نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کی زندگی، آپ کی شریعت الگ ہے، ان کی شریعت الگ ہے، آپ کی کتاب الگ ہے، ان کی کتاب الگ ہے۔ تو ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے پہلی کتاب بھی سچی تھی، آپ کی کتاب بھی سچی ہے، پہلے نبی بھی سچے تھے، آپ کے رسول بھی سچے ہیں، تو پھر یہ سب الگ الگ کیوں نہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لیے ایک ہی شریعت بنائے تو سب کے لیے آسان ہو جاتا۔ آج کل کی دنیا میں جو پرابلم ہے اسی لیے تو ہے نا، کرسچن کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم سچے ہیں، تورات والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہندو والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، بدھسٹ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، سب کہتے ہیں ہم سچے ہیں، تو اللہ ایسے کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے. ایسا اللہ کر سکتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ ایسی ایک شریعت بنا دے جس میں ہر ایک پوری دنیا کے انسان ایک ہی وقت اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ ایک ہی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ کے اندر یہ طاقت ہے. اللہ جانتے ہیں اللہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنے بڑے عالم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کر سکتے ہیں. اللہ محمد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے. پھر کیوں ایسا نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِن، لیکن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. کس میں؟ فی ما آتاکم، ان چیزوں کے بارے میں جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے. بات آپ لوگوں کو آپ سمجھ میں نہیں آئی، میں تھوڑے سے اور آپ کو آپ کے سامنے تفصیل کرتا ہوں. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ میرے حکم کے مطابق چلتا ہے یا وہ اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے. اب ایک آدمی اس کی عمر ہو گئی 60 ایئرس، اس نے ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری. اب 60 ایئرس بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے سچے نبی ہوں، میرے پاس ایک کتاب آئی ہے اس کا نام قرآن الکریم ہے، میرے پاس ایک دین آیا اس کا نام اسلام ہے، تم اس کو فالو کرو. یہ آدمی جس کی عادت پڑ گئی ہے اتنے سالوں کی، آپ اس کو کیسے چینج کریں؟ کیسے چینج کریں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہارے لیے امتحان ہے کہ تمہاری خواہش دین ہے یا میرا حکم دین ہے. یہ میرا اصل مقصد ہے کہ جو دین تم 60 ایئرس فالو کیا، اب جب میرا حکم آ گیا کہ اس کو چھوڑو دوسرا اختیار کرو، تم اس وقت کرتے کہ یہ میرا امتحان ہے. مسلمانوں کے اندر بھی بیماری ہے. ایک آدمی غلط راستہ پر ہے، ایک کام ایسا کر رہا ہے جو غلط ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. اب ایک عالم صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ کے لیے غلط ہے، نہ کریں. وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تو ساری زندگی اپنے ماں باپ کو دیکھ کے آیا ایسا کرتے ہوئے، اب وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا دل جو چاہتا ہے، مجھے جو پسند ہے وہ دین ہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے. ہمارے اندر بہت ایسے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی لیلۃ القدر میں یا لیلۃ البرات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا گھر پہ اعمال کرو، مسجد میں آ کے اتنی بڑی جماعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
یا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی شعبان کی 15 تاریخ کی میں روزہ رکھنا شریعت میں نہیں ہے تو اس لیے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لوگ کیا ہو گیا؟ اگر رکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ روزہ ہی تو رکھا، اس نے تو روزہ رکھا تو کیا ہو گیا؟ اس نے فاسٹنگ کی ہے، اگر نہیں ہے تو اس پہ اگر کر لیا تو کیا نقصان ہو گیا؟ بھائی نقصان کچھ نہیں ہوا، نقصان یہ ہوا کہ تم نے اپنی خواہش کو پوری کی، تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں روزہ رکھوں تو اس لیے رکھا، تو رکھو، کوئی مسئلہ نہیں اس طرح، لیکن تم یہ مت کہو کہ یہ دین کا حصہ ہے، دین نہ کہو، تمہارا دل چاہ رہا ہے تو رکھو، الگ بات ہے۔ تو اس قسم کی ہزاروں چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں ایسا کروں تو اس لیے میں کر رہا ہوں، تو اس میں کیا نقصان ہو گیا؟ نقصان یہ ہوا کہ دین میری خواہش نہیں ہے، دین اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے نبی کی خواہش ہے۔ یہ قصہ پہلے بھی کیا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، یہ یہود میں بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اللہ نے ان کو ہدایت دی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر اسلام قبول کیا، سب کچھ قبول ہے، لیکن ایک چیز شریعت نے حلال قرار دی، لیکن وہ چیز تورات کے اندر حرام تھا۔ مثال کے طور پر اونٹ، جمل، یہ گوشت تورات کے اندر حرام ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہمارے لیے خنزیر حرام ہے، اب اگر نئی شریعت آ گئی، نئی شریعت آ کے یہ کہہ رہی کہ بھئی یہ تمہارے لیے اب حلال ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ خنزیر جس کو ہم نے پوری زندگی اس کو اتنا برا سمجھا کہ اگر ہمارے کپڑوں میں لگ گیا تو ہم سمجھتے کہ سب نہ ہو۔ عبداللہ بن سلام کو یہ بات بہت ناپسند آیا کہ میں کیسے پھر اونٹ کا گوشت کھاؤں، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں مانتا، میں صرف اتنی بات کہہ دی کہ میرے لیے تو حلال ہے چونکہ میں اسلام قبول کر لیا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا، میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، کیا باتیں کرتے ہیں؟ جو چیز اللہ کی طرف سے حلال قرار دیا گیا تم کیوں نہیں کھاؤ اس کو؟ کیوں نہیں کھانا تمہیں؟ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی بہت بڑا نقصان اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حرام قرار دیا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ شراب کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کے اندر لوگوں کے لیے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن اِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے یہ بڑا ہے اس کی بینیفٹ سے، اس لیے اس سے بچو۔ یہ بینیفٹس تو بہت ہے، اللہ نے کہا نہیں
یہ ایمان، یہ اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ تو مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے ہو۔ کچھ چیزوں میں تم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہو، کچھ چیزوں میں تم اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں اس کو کروں، اور ایک چیز مجھے بری لگتی ہے اور اللہ کی طرف سے، اللہ کی نبی کی طرف سے اس کے اندر مجھے کہا گیا کہ تم کرو، میرا دل نہیں چاہتا، میں کیسے کروں؟ اس کا نام دین نہیں۔ میں نے یہ ایگزامپل پہلے آپ کو بہت دفعہ دیا۔ نماز ایسا ایک عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلکہ کہا گیا کہ یہ نماز مسلمانوں کے لیے معراج ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے اور اللہ کے سامنے گئے، کھڑے ہوئے، تو ایک مسلمان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کا معراج ہو رہا ہے اللہ کے سامنے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ سورج جب نکلتا ہے، سورج جب ڈوبتا ہے، تم نماز نہ پڑھو۔ ارے بھائی کیا بات ہو گئی؟ ابھی تو رمض کی مغرب سے پہلے سورج ڈوب رہا تھا، اب نماز پڑھنا حرام ہو گیا۔ اور وہی نماز میں 5 منٹ بعد جب سورج ڈوب گیا میں نے پڑھی جماعت کے ساتھ۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہوگا۔ بھائی سیم چیز، ایک ہی چیز میں نے 5 منٹ پہلے پڑھی تو میرے لیے حرام ہو گیا۔ عبادت تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ گناہ ہو گیا میرے لیے۔ اور وہی نماز میں نے 5 منٹ کے بعد پڑھی، اور وہ اتنا بڑا عمل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ کیسا ہو گیا؟ فرق اتنا ہے کہ 5 منٹ پہلے جو وقت تھا وہ وقت اللہ کی طرف سے نماز پڑھنا منع تھا۔ اب 5 منٹ بعد جو وقت آیا اس وقت اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ فرق تھا۔ حلال کھانا آپ کے سامنے بالکل حلال ہے، ذبیحہ آپ نے خود ذبح کی ہے، گائے، بکرا یا جو بھی ہو جانور، چکن، رمضان کے مہینے میں دن میں آپ کے لیے اس کو کھانا بالکل حرام ہے۔ ارے بھئی یہ تو سب کچھ حلال ہے، میری کمائی بھی حلال ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے، سب کچھ حلال ہے، کیسے حرام ہو گیا؟ اب وہی کھانا، سیم کھانا جو دوپہر کو آپ نے پکایا تھا، اب اس وقت آپ کے لیے حرام تھا، جیسے مغرب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، وہی چیز آپ کے لیے بالکل حلال ہے۔ جتنا چاہے آپ کھائے، جتنا چاہے دوسروں کو کھلائے۔ کیا فرق ہے؟ فرق اتنا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کا حکم نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ، مجھے آپ سے امتحان لینا ہے۔ آپ کو مجھے یہ بات پتہ کرنی ہے کہ واقعی یہ آدمی قرآن پر جو عمل کر رہا ہے، یہ کتاب پر جو عمل کر رہا ہے،
یا مذہب پر عمل کر رہا ہے یا نبی کو فالو کر رہا ہے، یہ کس وجہ سے فالو کر رہا ہے؟ یہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ آدمی کوئی آدمی بہت پسند آیا ہے، آدمی بڑا اچھا ہے اس لیے، یا اس نبی کو یہ فالو کر رہا ہے، اس نبی کی اتباع اس لیے کر رہا ہے کہ میرا حکم اس کے اندر ہے، اس لیے فالو کر رہا ہے؟ ایک آدمی نبی کو فالو کر رہا ہے، کیوں؟ اچھا آدمی ہے، الامین ہے، امانت دار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل بھی نبی علیہ السلام کو فالو کرتے تھے بعض فیصلہ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حجر اسود کا قصہ، جھگڑا فساد کچھ نہیں ہو رہا ہے، جنگ شروع ہو رہا ہے۔ سب نے کہا کہ کل صبح جو آدمی اس کعبہ کے اندر سب سے پہلے آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ نبی اسلام آئے، سب نے پوچھا محمد آئے، سبحان اللہ، بس ہے نا، اب یہ فیصلہ ہم محمد سے لیں گے اور ہم اس میں خوش ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم لیں گے۔ نبی کو فالو کر رہے تھے، کس لیے؟ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی ہے، رسول ہے، اور ان کو ماننا، ان کی اتباع کرنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس نے نہیں کیا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی آخرت میں نجات کے لیے ذریعہ نہیں بنے گا جب تک ایک انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر یہ نیت نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے مجھے اس نبی کی اتباع میرے لیے ضروری قرار دیا، جس کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، کہ یہ نبی اور یہ کتاب اور یہ جو کچھ ہے یہ سب کے سب صرف اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ بھی نبی کو دھمکی دے دیتے ہیں، جب کوئی آدمی کچھ کرتا اللہ کے لیے اور نبی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، دھمکی دے دیتا ہے۔ سورۃ عبس میں ایک قصہ ہے، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى۔ نبی علیہ السلام کے اندر کتنی تڑپ آپ کو معلوم ہے تھی کہ سارے لوگ اسلام قبول کریں گے، یہ درد اور یہ پریشانی نبی علیہ السلام کو سونے نہیں دیتی، بلکہ اللہ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا بات ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ایمان لانا اور نہ لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ نہیں، اس میں اتنی پریشان تھے، ہلاک کرنے والے تھے کہ میں کیا کروں، کیوں نہیں مانتے میری بات؟ کفار کے بڑے بڑے لیڈر جو ہے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کچھ میٹنگ میں تھی، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا نابینا، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے اللہ والے، اللہ کو بہت پسند، اللہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ پوچھنے کے لیے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ظاہر بات ہے آپ کے ساتھ میرا بہت دوستی ہے، تعلق ہے، آپ میرے شاگرد ہیں، آپ میری مانتے ہیں، آپ کے ساتھ میں ہمیشہ ہوتا ہوں،
آپ بھی میرے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں. تو جب ایسا بلا تکلف تعلق ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی بعد میں تمہارے سے بات کروں گا. میٹنگ ہو رہی تھی, نبی علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے, آئے کچھ پوچھنے کے لیے. نبی نے کہا کہ میں تمہارے سے بات کروں گا. اللہ نے آیت نازل فرمائی, عبس وتولى ان جاءه الاعمى. کیا بات ہے؟ جن کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو ماننے والے لوگ نہیں, اور جو آدمی اس طرف لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے, مجھے نبی کی ہدایت مل جائے, میرا تعلق نبی سے ہو جائے, میرا تعلق اللہ سے ہو جائے. ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ وتولى, آپ نے منہ پھیر لیا. حدیث میں آتا ہے جب بھی یہ نابینا صحابی بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے, نبی علیہ السلام ان کی بات بہت توجہ سے سنتے تھے اور کہا کرتے تھے میرے اللہ نے مجھے دھمکی دیا تمہاری وجہ سے. کیا تھی اس صحابی کے اندر؟ کیا اتنا بڑا انسان تھا؟ کچھ نہیں تھا, نابینا, بالکل معمولی انسان. اندر ایک بات تھی کہ مجھے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے, مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے, اور میں جانتا ہوں کہ میرا یہ تعلق اور بھی گہرا ہوگا, میرا یہ تعلق اور بھی بڑھے گا اگر میرا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اس لیے آئے اور آپ نے ان سے منہ پھیر لیا. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. اب کیا معلوم ہے کہ یہ آپ سے پوچھ کے کیا ہدایت لیتے اور یہ آپ سے نصیحت حاصل کرتے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم, میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم میرا مانتے ہو یا تمہاری دل کی خواہش تم فالو کرتے ہو. یہ میرا مقصد ہے. بہت بڑا قصہ آپ کو معلوم ہے سورۃ البقرہ کے اندر, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قبلہ چینج ہو گیا, پہلے ایک تھا اب دوسرا آ گیا, شروع ہو گئی بات. کیا نبی ہے؟ آج ایک قبلہ ہے, کل دوسرا قبلہ ہے. آج بیت اللہ ہے, مکہ ہے, کل بیت المقدس ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ تم کعبہ کی طرف منہ پھیر کے نماز پڑھ رہے ہو یا تم کسی اور کی طرف پھیر کے نماز پڑھ, یہ میرا مقصد نہیں ہے. مقصد تو میرا یہ دیکھنا تھا کہ تم میرے حکم کے مطابق کرتے ہو کہ نہیں. مجھے پتہ چل گیا, مجھے اب پتہ چل گیا کہ کون میرا مانتا ہے اور کون مجھے نہیں مانتا. یہ میرا مقصد تھا. قل للہ المشرق والمغرب. فرماتے ہیں کہ کیا کہتے تھے یہ مشرق اور مغرب, یہ جنوب اور جو کچھ ہے اللہ کا ہے. کسی بھی طرف تم منہ پھیر کے نماز پڑھو گے اللہ کے پاس جائے گی. لیکن اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا کہ تم مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو یا کسی اور کی طرف کرتے ہو, یہ طرف دیکھنا مقصد ہے. اللہ نے دوسری آیت میں فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. نیکی کا کام تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر. اصل کام یہ ہے, اصل نیک کا کام یہ ہے کہ تم میرے پر تمہارا ایمان, میرے اوپر تمہارا ایمان ہے کہ نہیں, آخرت پر تمہارا ایمان ہے کہ نہیں.
میرا مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ اصل رائٹسنس ہے، اصل بر، نیکی کا کام اصل یہ ہے. تو اس اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، تمہارے لیے ایک ہی شریعت بھیجتے، تمہارے لیے ایک ہی کتاب بھیجتے، اگر اللہ چاہتے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ لِيَبْلُوَكُمْ. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم، جب اللہ تمہارے لیے کتاب کو چینج کر دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حکم کو چینج کرتے ہیں، تو تم اس وقت پہلا حکم چھوڑ کے دوسرے حکم کی طرف چاہتے کریں. یہ اللہ کا مقصد ہے تمہارا. پھر اللہ فرماتے ہیں کن چیزوں میں تم بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ تو تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا اصل کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اصل کام تمہارا یہ ہے کہ نیکی کی طرف بھاگو. کس طریقہ سے تم نیک کام زیادہ کر سکتے ہو اس کی فکر کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے تم بیٹھے ہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا اصل کام، اصل مقصد، اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے نیک اعمال. تم کتنا کر سکتے ہو اور کتنا تم نے نہیں کی. تم آگے بڑھ سکتے ہو کہ نہیں، تم دوسروں سے زیادہ کر رہے ہو کہ نہیں. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اور یہ نیک کام کی ضرورت اس لیے ہے، اس کی ضرورت ہے، اللہ فرماتے ہیں إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. ضرورت اس لیے ہے کہ آخرت میں تمہیں نیکی کی ضرورت ہوگی اور تم اللہ کی طرف لوٹنے والے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. ایک نہیں، دو نہیں، تم بھی ہو. قیامت تک آنے والے سارے انسان اللہ کی طرف لوٹنے والے. اچھا کیا ہو گیا پھر اس کے بعد؟ اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا کافی نہیں، اتنا انف نہیں. فَيُنَبِّئُكُمْ. اللہ تمہیں بتائیں گے. فَيُنَبِّئُكُمْ. اللہ تمہیں آگاہ کریں گے، اللہ تمہیں بتائیں گے بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اس کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جو تم، جس کو لے کے تم اختلاف کر رہے ہو، جس کو لے کے تم جھگڑا کر رہے ہو، جس کو لے کے تم آپس میں لڑ رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی اس کا فیصلہ میدان محشر میں کریں گے. یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. نیکی کی طرف دوڑو. استباق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف دوڑنا. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی جگہ پہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اناؤنسمنٹ نہیں ہے. یہاں کے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ نے کبھی سنا بلیک فرائیڈے؟ بلیک فرائیڈے اس پہ لوگ کیسے بھاگتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ کیوں بھاگتے ہیں؟ کہ ایک چیز اس کی قیمت تھی $1000. اب یہ جو ہے آپ کو $300 میں مل جائے گا. اور اس کے لیے ایک آدمی پوری رات سویا نہیں. اس نے پوری رات سویا نہیں. صرف سویا نہیں، اس نے جا کے مارکیٹ کے سامنے پوری رات کھڑے رہے تاکہ وہ لائن میں پہلا آدمی بنے، تاکہ وہ پہلا آدمی بنے اس لائن کے اندر. اس کو کہتے ہیں استباق. کہ کوئی کام میں میں سب سے پہلا حصہ ہوں گا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں استباق.
صحابہ کرام ایسے تھے. ایک قوم ایسی گزری ہے اس امت میں, ایک قوم ایسی گزری ہے اس امت کے اندر جو ایسے ہی کرتے تھے, نیک اعمال میں ایسے تھے. ایک قوم گزری ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھا کے گئے ایک جماعت تیار کر کے پھر اس دنیا سے نکلے. آپ نے قصہ سنا, اور یہ قصہ ہر جگہ پہ ہے, اس کو کہتے ہیں استباق. میں ضرور سمجھانا چاہتا ہوں. غریب صحابہ کرام مسجد میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کمپلین کی کہ یا رسول اللہ, ہم غریب ہیں. انصاری صحابہ کرام, آپ کو معلوم ہے انصاری صحابہ کرام زیادہ تر ایگریکلچر میں تھے. ان کا کام یہ تھا باغوں میں کام کرنا, کھجور کا باغ کا کام یہ تھا. آئے نبی وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ, آخرت میں ہم پیچھے ہو جائیں گے. مہاجر صحابہ کرام بڑے پیسے والے, تاجر قسم کے لوگ. آپ کو معلوم ہے مکہ کے لوگ تاجر تھے, اور یہ مدینہ منورہ میں جا کر بھی ان لوگوں نے کبھی کھیتوں میں کام نہیں کیا. ان لوگوں نے پہلے جا کے بازار تلاش کی کہاں پہ بزنس مل سکتی ہے. ایک صحابی کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں جانے کے بعد ایک دوسرے کے لیے بھائی بنا دیا, یہ دیا, حصہ بھی دے دیا, تمہارا یہ حصہ ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میرا جو ہے یہ جائیداد ہے, تم میرے لیے میرا آدھا تم لے لو اور مجھے میرے لیے آدھا چھوڑ. اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں, مجھے تم بازار کہاں پہ وہ دکھا دو, مارکیٹ کہاں پہ مجھے دکھا دو. کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے بزنس کی, میں تو کر لوں گا. اور یہ جو انصاری صحابہ کے اندر یہ نہیں ہے کیسے پیسہ کمانا ہے, میں کما لوں گا, پھر چھوڑو اس کو, پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا, تم میرے بھائی ہو, لیکن مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑے بزنس مائنڈڈ پیپل تھے. ابھی تک بھی, ابھی مکہ میں جائیں گے ایسے لوگ ہیں. تو انصاری صحابہ کرام آ کے یہ کہا یا رسول اللہ, یہ تو بڑے پیسے والے ہیں اور دین کے لیے کوئی بھی کام آتا ہے پیسہ دے دیتے ہیں, زکوٰۃ دے رہے, غریبوں کو ہیلپ کر رہے, سب کچھ کر رہے, اور ہم تو پیچھے ہیں. ہم کیسے کریں, کیسے آخرت میں جائے؟ فکر دیکھیں, مینٹالٹی دیکھیں. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ آخرت میں ہم پیچھے پڑ جائیں. یا رسول اللہ کچھ ایسا عمل ہمارے لیے بتا دیں کہ تاکہ ہم آگے بڑھیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو, ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 times, الحمدللہ 33 times, اللہ اکبر 33 times, یہ پڑھ لو 34 times. انصاری صاحب, غریب صحابہ کرام آپس میں سب کو بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ غریبوں کے لیے عمل ہے, کسی کو مت بتانا. چپ چپ کے کچھ کر رہا ہے. مہاجر صحابہ کرام نے دیکھا کیا کر رہی ہے, ان کے پاس کیا عمل ہے, یہ کیا پڑھ رہا ہے نماز کے بعد, یہ چھوٹا سا عمل ہے, چھوٹا سا عمل, کیا عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ان کو ہر عمل پتا تھا. ہمارے پاس معلوم نہیں کیا عمل ہے, کون سا عمل کرنا ہے, لیکن صحابہ کرام کو اتنا علم تھا, ان کو پتا تھا کہ کون سا وقت کیا عمل ہے, کیا کرنا ہے, سب پتا تھا. تو ایک نئی چیز لگ رہی ہے نا کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی, نئی کوئی چیز ان کے پاس ہے. تو گئے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس یہ کیا ہے. قرآن شریف کے اندر یہ بھی آیا تھا اگر تمہارے پاس کوئی علم ہو تو اس کو چھپانا مت. اب صحابہ کرام کو پتا ہے یار,
ان کو تو یہ ہر چیز کے اندر یہ سوچتے تھے کہ بھائی اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے. تو کہ یہ عمل ہے اور یہ ایک علم ہے جو ہمیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے, اور یہ پوچھ رہے اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر تو ہم کتمان العلم, علم چھپانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے, ہماری خیر نہیں ہوگا. تو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے. اب شروع کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی. کیا لوگ تھے, سبحان اللہ, کیا لوگ تھے, کیسے انسان تھے, آخرت کی فکر کتنی تھی, نیک اعمال کی فکر کتنی تھی, آخرت میں آگے بڑھنے کی فکر کتنی تھی, سوچ سکتے ہیں. پھر گئے یا رسول اللہ آپ نے تو اچھا عمل دیا تھا, دیے تھے, لیکن یہ ہے کہ ان کو تو پتہ چل گیا, ہم تو پھر برابر ہو گئے. نبی علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. دیکھو دولت یہ اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ اللہ کا فضل اور کرم ہے, میں کہاں سے لا کے دوں تمہیں. اللہ نے جس کو چاہا تاجر بنا دیا, اللہ نے جس کو چاہا مالدار بنا دیا. اب میں کیسے تمہیں مال دوں, یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا پتہ چلا اس سے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, کہ کیا چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو کہ یہ آدمی غلط ہے یا یہ آدمی غلط ہے, یہ مناسب اچھا ہے یا برا ہے, کیا باتوں میں پڑے ہوئے ہو. تمہاری تو اصل فکر, اصل سوچ, اصل مقصد نیکی کا کام ہونا چاہیے, یہ نہ تمہارا کام. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اس طرف دو کہ تمہیں یہ سب اختلاف, پٹائی, مار پٹائی, جھگڑا فساد, یہ تمہیں آخرت میں کام نہیں آئے گا. آخرت میں تو کام ایک ہی چیز آئے گی کہ تمہارے پاس نیک عمل کتنا ہے, اس طرف بھاگو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. آپ کے لیے چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں ان کے بیچ میں اللہ کی نازل شدہ شریعت کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, آپ ان کی خواہش کو فالو نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور ان کو آپ ڈرائیں, ان کو آپ سمجھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو فتنے میں ڈالیں گے اگر ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کتاب پر عمل نہیں کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ. آیت نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.